السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے دوست و احباب سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے دلی تأثر کو کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں شرح العقائد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکی عن عمرو بن عبید انہ قال ما الزمنی احد مثل ما الزمنی مجوسی کان معی فی السفینة فقلت له لما لا تسلم فقال لأن الله تعالى لم يرد إسلامي فإذا أراد إسلامي أسلمت فقلت للمجوسي إن الله تعالى يريد إسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك فقال المجوسي فأنا أكون مع الشريك الأغلب إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج صاحب شرح عقائد علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمۃ والرضوان ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور اس واقعہ کو نقل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ معتزلہ نے جو یہ کہا ہے کہ برائیاں اور قبائح اور شرور کی نسبت جو اللہ کی جانب وہ نہیں کرتے ہیں، اس نہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کو برائیوں کا خالق نہیں مانتے ہیں، یہ نہ ماننے کی وجہ سے ان کا جو یہ مذہب ہے اتنا کمزور و ناتواں ہے کہ ایک مسلم تو مسلم بلکہ ایک مجوسی بھی ایسے مذہب کو ماننے والے کو لاجواب کر دیتا ہے اور خاموش کر دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو نہایت گھٹیا ہے کہ آدمی اس کا جواب اگر اس سے کہہ دیا جائے تو جواب نہیں دے سکتا۔ یہی واقعہ ہوا، ایسا ہی معاملہ ہوا ایک عمرو ابن عبید جو کہ معتزلی تھے پہلے، بعد میں کہا گیا کہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ مذہب اعتزال سے انہوں نے رجوع کر لیا اور اہل سنت بجماعت میں داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ مجھے کبھی کسی نے ویسا لاجواب نہیں کیا جیسا کہ ایک مجوسی نے مجھے لاجواب کر دیا، اور لاجواب اسی لیے کیا کہ جو ہمارا نظریہ تھا، معتزلہ کا جو نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت برائیوں کا ارادہ نہیں فرماتا، برائیوں کا وقوع اللہ کے ارادے سے نہیں ہوتا، اس نظریے کی وجہ سے میں مجوسی سے لاجواب ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ مجوسی کے ساتھ میں ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تو اسلام کیوں نہیں لاتا ہے؟ تو اس نے کہا کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے میرے اسلام کا ارادہ نہیں فرمایا، جب وہ ارادہ فرمائے گا تو میں اسلام لے آؤں گا۔ تو عمرو بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے مجوسی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تیرے اسلام کا ارادہ فرماتا ہے لیکن شیاطین تجھے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو مجوسی فوراً بولا کہ ایک طرف اللہ میرے اسلام کا ارادہ فرماتا ہے، دوسری طرف شیاطین مجھے نہیں چھوڑتے، یعنی وہ اسلام لانے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو غالب اور مضبوط شیاطین ہوئے، تو جو مضبوط اور اغلب ہیں میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ بات دیکھی تو چونکہ یہ بات کہ شیطان کا معاذ اللہ تعالیٰ سے اغلب ہونا، یہ کس نظریے کی بنا پر لازم آیا؟ اس نظریے کی بنا پر لازم آیا کہ اس نے اس عدم اسلام کی نسبت کس کی جانب کی تھی؟ غیر خدا کی جانب، اور اسلام کی نسبت اللہ کی جانب کی تھی۔ تو اب ایسی صورت میں بھلائیوں کی اسناد اللہ کی طرف کرنا، برائیوں کی اسناد غیر خدا کی جانب کرنا، یہ اس بنا پر یہ اس نے فوراً کہہ دیا، اور معاذ اللہ یہ لازم آ گیا کہ شیطان وہ اغلب ہے۔ یہ ان کے اس نظریے کی بنا پر یہ لازم آیا، اور جب یہ سمجھ میں یہ اس نے کہا کہ میں شریک اغلب کے ساتھ رہوں گا، طاقتور جو ہے میں اس کے ساتھ رہوں گا، یعنی شیطان کے ساتھ، تو یہ سن کر یہ عمرو بن عبید جو کہ معتزلی تھے،
یہ خاموش ہو گئے، یہ ان کو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو کہا گیا کہ انہوں نے اس واقعہ کے بعد اعتزال سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے حکیہ عن عمرو بن عبید، حضرت عمرو بن عبید سے مروی ہے انہو قال کہ اس نے کہا ما الزمنی احد مثل ما الزمنی مجوسی، مجھے ویسا کسی نے بھی خاموش نہیں کیا جیسا کہ ایک مجوسی نے مجھے خاموش کر دیا تھا۔ کان معی فی السفینہ، وہ مجوسی میرے ساتھ کشتی کے سفر میں تھا، کشتی میں تھا۔ فقلت لہ، تو میں نے اس سے کہا لم لا تسلم، تو اسلام کیوں نہیں لاتا ہے؟ فقال، تو وہ بولا لأن اللہ تعالی لم یرید اسلامی، کیونکہ اللہ تعالی نے میرے اسلام کا ارادہ نہیں فرمایا۔ تو ارادہ نہیں فرمایا، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے جیسے کہ مجوسی معتزلہ کا یہ نظریہ اور یہ اعتقاد جانتا تھا، تو اس نے یہ مذاق کے طور پر اس نے یہ کہا تھا، کیا مذاق کے طور پر اس نے یہ کہا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ معتزلی ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے، لہذا میں کہہ دوں گا کہ اللہ نے میرے اسلام کا ارادہ نہیں فرمایا۔ فَإِذَا أَرَادَ اسلامی اسلم، تو میں جب وہ میرے اسلام کا ارادہ کرے گا تو میں اسلام لے آؤں گا۔ فقلت للمجوسی، تو عمرو بن عبید کہتے ہیں میں نے مجوسی سے کہا ان اللہ تعالی یرید اسلام کا، اللہ تعالیٰ تو تیرے اسلام کا ارادہ فرماتا ہے، ولیکن الشیاطین لا یترکونک، لیکن شیاطین تجھے نہیں چھوڑتے، وہ تجھے ایمان نہیں لانے دیتے، اسلام نہیں لانے دیتے۔ فقال المجوسی، تو مجوسی بولا فانا اکون مع الشریک الاغلب، تب تو میں جو طاقت میں جو شریک ہے اور جو زیادہ غالب ہے میں اس کے ساتھ رہوں گا، یعنی شیاطین کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو اس الزام کے بعد انہوں نے اس مذہب کو چھوڑ دیا اور رجوع کر لیا۔ ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں، اس واقعہ کے ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ معتزلہ نے یہ پہلے سے ہی ہمارے علماء اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف چلا آ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک تمام طر افعال عباد، چاہے وہ خیر ہوں یا شر ہوں، سب کے سب اللہ کے ارادے سے ہیں، جبکہ معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ برائیوں کا وقوع اللہ کے ارادے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ صرف بھلائیوں کا ارادہ فرماتا ہے۔ برائیوں کا ارادہ اللہ کی طرف برائیوں کی اسناد من جہت تخلیق نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ اس مذہب کو واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک معتزلی جس کا نام قاضی عبد الجبار حمدانی تھا۔ کیا نام تھا؟ قاضی عبد الجبار حمدانی۔ یہ اہل اعتزال کا شیخ ہے۔ وہ صاحب ابن عباد کے پاس آیا۔ صاحب ابن عباد یہ بادشاہ عضد الدولہ کے وزیر تھے۔ ان کے پاس قاضی عبد الجبار حمدانی معتزلی آیا، اور جب آیا تو آنے کے بعد دیکھا کہ وہاں تو استاذ ابو اسحاق اسفرائینی تشریف فرما ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فوراً اس نے اپنے نظریہ اور اپنے اعتقاد کے مطابق اس نے کہا سبحانہ، طنز کرتے ہوئے سبحان من تنزہ عن الفحشاء، یہ اس نے کہا فوراً کہ پاکی ہے اس کو جو تمام تر برائیوں سے پاک ہے۔ برائیوں سے پاک ہونے سے یہاں پر اس کا طنز کرنا مقصد تھا، یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام برائیوں کا جو وقوع ہوتا ہے اللہ کی طرف اس کی اسناد من جہت تخلیق نہیں ہے۔ اس کا یہ مقصد تھا، ورنہ تو یہ تو ہمارے نزدیک بھی ہے کہ تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ متصف نہیں ہے، لیکن اس کا چونکہ طنز کرنا مقصد تھا، استاذ اس ابو اسحاق اسفرائینی فوراً اس کے مقصد کو سمجھ گئے، اس کے طنز کو سمجھ گئے، تو استاذ ابو اسحاق اسفرائینی نے فوراً جواب کے طور پر کہا سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، باقی ہے اس کو جس کی بادشاہت میں نہیں جاری ہوتا مگر وہی جو وہ چاہے، یعنی چاہے وہ فعل خیر ہو یا چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، سب کا وقوع اس کی مشیت اور اسی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا جو طنز تھا، جو مقصد تھا کہنے کا، اس کو آپ فوراً بھاپ گئے اور اس کا فوراً آپ نے یہ جواب دیا اور اہل سنت و جماعت کے نظریے کو آپ نے فوراً ظاہر کیا۔
تو اس واقعہ سے کو پیش کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ معتزلہ کا یہی نظریہ ہے کہ برائیوں کا وقوع اللہ کے ایجاد، اللہ کی تخلیق سے نہیں ہوتا، جبکہ اہل سنت و جماعت کا معتقد یہ ہے کہ کوئی بھی فعل چاہے وہ خیر ہو یا شر معرض وجود میں بغیر مشیت الہی کے نہیں آتا۔ فرماتے ہیں وہ حکیہ، اور ایک حکایت ہے، ان القاضی عبد الجبار الحمدانی دخل علی صاحب ابن عباد، قاضی عبد الجبار حمدانی صاحب ابن عباد کے پاس آیا، وعنده الاستاذ ابو اسحاق الاسفرانی، اور اس کے پاس یعنی صاحب ابن عباد جو کہ وزیر عضد الدولہ تھے، ان کے پاس استاذ ابو اسحاق اسفرانی موجود تھے۔ تو فلما رأى الاستاذ، تو جب قاضی عبد الجبار نے استاذ کو دیکھا، قال، تو فوراً بولا، سبحان من تنزہ عن الفحشاء، فقال الاستاذ علی الفور، تو استاذ نے علی الفور جواب دیا، سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، یہ جواب دیا۔ والمعتزلہ اعتقدوا ان الامر یستلزم الارادہ۔ اب یہاں پر صاحب شرح یہ بتا رہے ہیں کہ معتزلہ نے جو نظریہ رکھا ہے، جو اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے کہ شرور اور برائیوں اور قباح کا وجود اور وقوع اللہ کی ایجاد اور اس کی تخلیق سے نہیں ہوتا، یا برائیوں کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی جا سکتی، یہ انہوں نے کیوں نظریہ بنایا ہے؟ در حقیقت ان کا ایک نظریہ اور اعتقاد ان کا یہ ہے کہ امر مستلزم ارادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امر مستلزم ارادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کسی بات کا حکم دیا جائے تو حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینے والا اس سے بات کا ارادہ فرما رہا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اللہ کی مراد ہے، اللہ ایمان کا ارادہ فرماتا ہے۔ کفر نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کفر سے منع کیا ہے، تو نہیں ان کے نزدیک جو ہے نہیں وہ عدم ارادہ کو مستلزم ہوتی ہے۔ لہذا کفر سے منع جب فرمایا، لا تکفروا کہا، کفر مت کرو، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر اللہ کے ارادے سے نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک امر مستلزم ارادہ ہے اور نہیں عدم ارادہ کو مستلزم ہے۔ لہذا جہاں پر اللہ حکم دے گا وہاں پر وہ شے اس کی مراد ہوگی، اور جہاں پر وہ منع فرمائے گا، جس چیز سے منع فرمائے گا وہ اس کی مراد نہیں ہوگی، وہ اس کے ارادے سے نہیں ہوگا۔ یہ نظریہ انہوں نے کہا۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے امر اور ارادہ کے درمیان استلزام مان لیا، تلازم مان لیا کہ امر مستلزم ارادہ ہے، جہاں امر پایا جائے گا تو وہاں ارادہ پایا جائے گا، جہاں ارادہ پایا جائے گا وہاں پر امر پایا جائے گا، جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں عدم ارادہ پایا جائے گا، اور جہاں امر عدم ارادہ ہوگا وہاں نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے استلزام سمجھ لیا۔ اسی کی بنا پر انہوں نے کہا کہ کافر کا ایمان لانا یہ اللہ کی مراد ہے، اور کافر کا کفر کرنا یہ اللہ کی مراد نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ امر اور ارادہ کے درمیان استلزام کو ذکر کرنا یا استلزام بتانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بچوں آپ جانتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شے مراد نہیں ہوتی ہے، حالانکہ اس کا حکم دے دیا جاتا ہے، وہاں پر امر ہوتا ہے اور ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شے مراد بھی ہوتی ہے اور وہاں پر حکم نہیں ہوتا ہے، امر نہیں دیا جاتا ہے بلکہ منع کیا جاتا ہے حکمتوں مصلحتوں کے تحت، جبکہ مراد ہوتی ہے، دل میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اسے، لیکن پھر بھی منع کر دیا جاتا ہے مصلحتوں کے پیش نظر۔ بات سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پر ایک آقا ہے اور اس کا وہ ایک غلام ہے، وہ غلام بسا اوقات بات نہیں مانتا ہے آقا کی، تو آقا چاہتا ہے کہ میں اپنے غلام کی نافرمانی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ غلام نافرمان ہے۔ اس کے لیے برسر مجلس وہ آقا اپنے غلام سے کہتا ہے افعل کذا افعل کذا، حکم دیتا ہے، امر دیتا ہے، حکم ہوتا ہے، لیکن مقصود کیا ہوتا ہے آقا کے ذہن میں، آقا کے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو نہ کرے۔ تو دیکھیے امر ہے اور یہاں پر ارادہ
نہیں ہے۔ یہ مقصود کیوں ہوتا ہے کہ نہ کرے؟ یہ اس لیے مقصود ہوتا ہے تاکہ حاضرین پر یہ ظاہر ہو جائے کہ غلام نافرمان ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے امر ہوتا ہے لیکن ارادہ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ ہوتا ہے اور امر نہیں ہوتا ہے، بلکہ مصلحت کے پیش نظر منع کر دیا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، حالانکہ اس کا کرنا اچھا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اس زمانے میں بہت سارے اچھے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اب ظلم و ستم کا تو جواب یہ ہے کہ ایسے ظالموں کو فوراً گرفت کی جائے، ان کو مارا جائے، قتل کیا جائے۔ یہ لیکن مصلحت ارادہ ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے کہ ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے، لیکن مصلحت کے پیش نظر یہاں پر منع کر دیا جاتا ہے کہ قدم مت اٹھاؤ۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری مصلحت ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کبھی وہ امر فرماتا ہے اور مراد نہیں ہوتا ہے، کبھی مراد ہوتا ہے لیکن امر نہیں فرماتا ہے، مصلحتوں کے پیش نظر اس کی مصلحتیں تو ہم جانتے بھی نہیں۔ فرماتے ہیں معتزلہ نے اعتقاد کیا ہے اس بات کا، عقیدہ بنا لیا ہے اس بات کا کہ ان الامر یستلزم الارادہ، کہ امر مستلزم ارادہ ہوتا ہے اور نہیں عدم ارادہ کو مستلزم ہوتی ہے۔ فجعلوا ایمان الکافر مرادن، تو انہوں نے کافر کے ایمان کو مراد قرار دیا اور کافر کے کفر کو غیر مراد قرار دیا۔ وَنَحْنُ نَعْلَمُ، اور فرماتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں یقینی طور پر کہ شے کبھی مراد نہیں ہوتی ہے، وَيُؤْمَرُ بِهِ، حالانکہ اس کا حکم دیا جاتا ہے، وَقَدْ يَكُونُ مُرَادًا، اور کبھی شے مراد ہوتی ہے، وَيُنْهَى عَنْهُ، اور اس سے روک دیا جاتا ہے، اس سے نہیں کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ لِحِكَمٍ وَمَصَالِحٍ، چند کچھ حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر۔ یحیط بها علم اللہ، جن حکمتوں اور مصلحتوں کو اللہ کا علم محیط ہے۔ او لأنہ، یا اس بنا پر لا یسأل عما یفعل، اللہ سے تو سوال بھی نہیں کیا جا سکتا اس کا جو وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے، کوئی وہ تو سب کا مواخذہ کرے گا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرتا، لہذا وہ منع بھی کر دے گا مصلحتوں کے پیش نظر اگرچہ شے مراد بھی ہو، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ الا یرا، کیا نظر نہیں آتا؟ ایک تمثیل دے رہے ہیں، ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ الا یرا، کیا یہ معلوم، کیا یہ نہیں دکھتا، ان السید اذا اراد ان یظہر علی الحاضرین عصیان عبدہ یامرہ بشیء ولا یریدہ منہ، کہ آقا جب یہ چاہے کہ وہ حاضرین پر اپنے غلام کی نافرمانی کو ظاہر کرے تو وہ غلام کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے، ولا یریدہ منہ، حالانکہ اس چیز کا کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسے کرے، اس کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے امر ہو گیا لیکن ارادہ نہیں ہوا، تو امر مستلزم ارادہ کہاں ہے؟ وقد یتمسک من الجانبین بالآیات، کبھی کبھی جانبین سے یعنی معتزلہ اور اہل سنت دونوں جانب سے آیات کریمہ سے استدلال ہوتا ہے اس بات پر کہ برائیاں، اہل سنت و جماعت اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ برائیوں کا صدور یا شرور اور قباح کا وقوع بھی اللہ کی تخلیق سے ہے اور اللہ ہی کے ارادے سے ہے۔ اس پر اہل سنت جن آیات سے استدلال کرتے ہیں ان کا بیان گزر چکا ہے اس سے پہلے۔ معتزلہ بھی استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ برائیوں کا صدور اللہ کے ارادے سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ان کا وقوع نہیں ہوتا ہے، وہ بھی آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، کہ جنہوں نے شرک کیا وہ عنقریب کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما اشرکنا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ رب العزت بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا ہے۔ تو یہاں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم چونکہ قبیح ہے اور قبح کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے استدلال جانبین سے ہوئے ہیں۔ صاحب شرح فرماتے وباب التأویل مفتوحون علی الفریقین،
تعویل کا دروازہ فریقین پر کھلا ہوا ہے. یہ جس سے استدلال کرتے ہیں دوسرا گروہ اس کا جواب دے دیتا ہے، اس کی تعویل کر دیتا ہے. دوسرا گروہ جس سے استدلال کرتا ہے اس کا جواب یہ والا گروہ دے دیتا ہے، اس کی تعویل کر دیتا ہے. جانبین پر تعویل کے باب کھلے ہوئے ہیں، اس لیے تعویل ہر ایک کے پاس موجود ہے. کسی کے پاس یہ حکم یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت، ایسا نہیں ہے کہ ایک نے استدلال کیا تو دوسرا اس کا جواب نہ دے پائے. اس لیے یہاں پر معتزلہ کو اس مسئلے میں بھی تکفیر نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت بندے جو اپنے افعال کے خالق وہ مانتے ہیں، بندوں کے افعال، بندوں کی برائیاں اس کے ارادے سے جو وارد ہوتی ہیں، شیطان کے ارادے سے جو واقع ہوتی ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں اس کو بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ جہت الاستقلال ان کا خالق ہے. اس لیے ان کی یہاں پر بھی تکفیر و تشیش ان کا شرک نہیں کہا جا سکتا. چلیے گفتگو آج کی یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.